السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات ہوگی دن اور رات کی خصوصیات۔ بڑا ایک یونیک ٹاپک ہے، آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور سنو ڈیجیٹل نے ہمیشہ ہر فرنٹ پہ آپ کی رہنمائی کے لیے ایکیڈیمک ریسرچ بیسڈ نیریٹو لے کے آتا ہے جو ریفرنس بیسڈ ہوتا ہے۔ تو آج میں نے سوچا ڈے اینڈ نائٹ، جسے عربی میں لیل و نہار کہتے ہیں، اس کی قرآنک سگنیفیکنس کیا ہے، دن کا ذکر رات کا ذکر قرآن میں کس کانٹیکسٹ میں ہوا ہے، اور اس کا سائنٹیفک ایوولوشن کیا ہے، کریشن آف یونیورس کے بعد اس کی دن اور رات کی جو امپلیکیشنز ہیں کچھ ہمیں قرآن میں احادیث میں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ہفتے کے جو 7 دن ہیں، ایام ہیں، 7 ایام، ان کے بارے میں بھی ذکر کریں گے کہ ان کی فضیلتیں کیا ہیں، ان دنوں کی کیا سگنیفیکنس اور امپورٹنس ہے۔ سب سے پہلے لیل و نہار عربی میں اسے کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ لیل رات کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہار دن کے لیے، اور یہ قرآن مجید میں مستعمل ہوا ہے متعدد مقامات پر۔ اور یہ کائنات کی جو نشاط ثانیہ ہے اس کا سب سے پہلا مرحلہ آپ دیکھیں تو دن اور رات کی تخلیق کا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے جو اپلیکیشن ہے دن اور رات کی، ایک اوور ویو دے دیا، والذی خلق اللیل والنہار، اللہ نے دن اور رات کو پیدا کیا، یعنی دن اور رات کی تخلیق کی۔ تو گویا زمین آسمان کی گریجولی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے دن اور رات کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور دن اور رات کی تخلیق کا مرحلہ جو ہے زمین اور آسمان اور پانی کی تخلیق کے بعد کا ہے۔ تو پانی سے تو ہر چیز بنی ہے، قرآن مجید بھی کہتا ہے، لیکن زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد دن اور رات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دن کو اگر ہم ڈیفائن کریں، جو مفکرین ہیں انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے، شرعاً اصولیین نے جو اصول فقہ سے بحث کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کو دن، اور رات جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک، یہ ٹائم پیریڈ رات کا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دن ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر پھر صبح صادق تک رات ہوتی ہے۔ یہ 2 حصے ہیں، ان کو پارٹس میں جمع کیا گیا ہے۔ اور گردش لیل و نہار، سردیوں میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے، 9-10 گھنٹے تک آتا ہے، رات 14 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ یہ سائیکل ایوالو کرتا ہے سائنٹیفکلی، وہ اللہ کا نظام ہے، نظام شمسی۔ اور اسی طرح گرمیوں میں دن 14-15 گھنٹے کا ہوتا ہے، رات 8-9 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سائیکل ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جدید سائنس جو ہے وہ اس کی اصطلاح میں دن اور رات زمین کی محوری گردش کا نتیجہ ہے۔ زمین ریوالو کرتی ہے، جو گردش ہے اپنے سرکل کے دوران، تو اس کو دن اور رات کہتے ہیں۔ اور محور کیا ہے؟ یہ ایک فرضی خط ہے جو عمودی طور پر زمین کے مرکز سے ہو کر ایک گزرتا ہے، زمین کے مرکز سے۔ جب زمین پیدا ہوئی تبھی سے وہ گردش میں مبتلا ہے، ایک عمودی خط ہے، ٹھیک ہے۔ اب دن اور رات جو ہے، زمین جس راستے پر سورج کے گرد گردش کرتی ہے وہ اس کا مدار کہلاتا ہے، اور زمین کا محور اس مدار پر 26.1/2 درجے جھکا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے رات و دن میں آپ نے دیکھا فرق ہوتا ہے۔ اگر زمین کا محور مدار ارضی پر عموداً واقع ہو تو ہر جگہ 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، عمودی سطح پہ ہو۔ اگر یہ محور مدار کے متوازی ہوتا تو نصف زمین ہمیشہ روشن رہتی اور نصف حصہ تاریک رہتا، لیکن ایسا نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں گرمیوں میں، جیسے میں نے پہلے کہا، دن لمبے ہوتے ہیں، رات چھوٹی ہوتی ہے، سردیوں میں راتیں لمبی، دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سال میں 2 دن ایسے بھی ہوتے ہیں جب دن اور رات دونوں برابر ہوتے ہیں، 12-12 گھنٹے کے، ٹھیک ہے۔ مگر ان باتوں کا تعلق محوری گردش سے نہیں بلکہ دوی گردش سے ہوتا ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹیل میں ڈسکس ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے 2 عظیم نشانیاں قرار دیا ہے اس کرشمہ کو۔ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا۔ تو رات اور دن کے طلوع و غروب ہونے میں، ان کی مسلسل پابندیوں میں حکمت بھی ہے۔ صنعتوں کی ایک عجیب و غریب دنیا پوشیدہ نظر آتی۔ یتدبرون فی الخلق کی جو بات کی گئی ہے، دن اور رات کا آپس میں روٹیٹ کرنا، اس کا مسلسل حکمت کے تحت چلنا، اس کے اندر اللہ رب العزت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب اس کی افادی حیثیت دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرْفَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّیْلِ، سورہ ہود کے اندر،
اور قائم کیجئے نماز صبح و شام اور کچھ رات وقت میں۔ دن اور رات کو نماز کے اوقات کے ساتھ تعبیر کیا۔ پھر کلو وشربو حتیٰ یتبین لہم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ 187۔ کھاؤ پیو روزہ رکھتے وقت صبح صادق تک، پھر پورا کرو روزہ رات کو۔ یہاں دن اور رات کی نسبت جو صوم رمضان ہے اس کی طرف کی گئی ہے۔ پھر تہجد کے لیے اس کو کہا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی ہے جس نے بنایا رات کو ذریعہ آرام اور دن کو دیکھ بھال۔ رات جو ہے وہ آرام اور سکون کے لیے ہے جو اللہ نے تخلیق کی ہے، سائلنس، اور دن جو ہے وہ کام کے لیے، فضل تلاش کرنا، کاروبار زندگی، معاشرت، دیگر چیزیں۔ پھر فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطوا واقوم قیلا، سورہ مزمل ورس نمبر 6۔ رات کا اٹھنا نفس کو روند ڈالتا ہے اور بات میں مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ اگر جو لوگ اپنے لائف کے اندر ڈسپلن لانا چاہتے ہیں، یہاں دن اور رات کی امپلیکیشن انسان کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ، تو رات کو اٹھا کریں پچھلے پہر جو تہجد گزار ہوتے ہیں، چونکہ رات کا پچھلا پہر قرب الہی کی ساعتیں بڑی قریب ہوتی، اللہ کا ذکر کر کے اس سے دعا مانگنا، پرائیویسی میں اپنی چیزیں اس سے شیئر کرنا، تو اس میں کہا گیا کہ نفس انسان کو اٹھنے نہیں دیتا۔ گرمیوں میں گرم بستر ہے، ٹھنڈا پانی، وضو، رات کی نیند سے جاگنا، تو وہی لوگ جو رات کو وتہجد بہ نافلۃ لک، وہ جو رات کو اٹھ کر رب کو مناتے ہیں، وہ بڑے ان کے اعصاب میں، قلب میں مضبوطی اور ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہر چیز سے کٹ کے وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، ایک سپریم اتھارٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ پھر هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعلنا النہار نشورا، سورہ فرقان، جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو آرام اور بنایا دن کو چلنے کے لیے۔ رات پردہ ہے آپ کی پرائیویسی کے لیے اور نیند آپ کا آرام ہے، ٹھیک ہے، اور بنایا دن کو چلنے کے لیے، دن چہل پہل کے لیے، اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے۔ یہاں جو رات کو پردہ کہا گیا نا، پردہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، پرائیویسی، آپ بہت سارے کام دن کو نہیں کر سکتے، موڈیسٹی کا ایک کانسیپٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیں پرندے بھی شام کے وقت اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ جاتے۔ نیند کو آرام، نیند جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چراغ گل کر دو، برتن ڈھانپ دو، دروازے بند کر دو، اس میں بھی حکمتیں ہیں، چونکہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آپ پورا چراغ گل کر کے فل ڈارکنیس ہو، پن ڈراپ سائلنس ہو، تب آپ سوئے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ کامنس میں آ جاتا ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی بھی لائٹ ہو دماغ چلتا رہتا ہے، وہ تھکے گا، پھر اس سے ریسٹ نہیں ملے گی، یہ سائنس نے بھی ثابت کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ گل کرنے کا جو حکم فرمایا تھا، اس پہ سائنس کی تحقیق ثابت کر چکی ہے کہ کمپریہنسو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند فل پن ڈراپ سائلنس اور ڈارکنیس میں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا وجعلنا النہار معاشا، سورہ نبا میں، ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے۔ اب یہاں میں ان لوگوں سے پوچھوں گا، رات کو یہاں میں جہاں بیٹھا ویلاگ کر رہا ہوں، 8 بجے 9 بجے چہل پہل ہوتی ہے، 12 بجے تک ہم الٹ چل رہے ہیں اللہ کی فطرت کے۔ دن روزی کے لیے تھا، صبح 6 بجے اٹھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، دکان کھولیں، کاروبار و زندگی، اور عشاء تک یا میکسیمم 8 بجے تک، اس میں آپ کی بجلی کی بھی بچت ہے۔ پالیسی میکرز کو بھی یہ سوچنا چاہیے، تاجر حضرات کو، لوگوں کو عادی کر دیا ہے، چونکہ رات کو موبائل دیکھنا ہے پوری رات اور دن کو رات بنایا ہوا ہے، 2 بجے اٹھ کے برگر کھا کے پھر چل پڑتے ہیں۔ تو دس از ناٹ دا وے، آپ نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اپنی ہیلتھ کو بھی برباد کر رہے ہیں، آپ کے جسم کو بھی۔ دن اور رات کی سگنیفیکنس یہ ہے، وہ آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس پہ لیلۃ القدر، قدر والی رات کی نسبت، رات کا ایک جو شب قدر ہے، 27ویں شب رمضان کی، جس میں نزول قرآن بھی ہے اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو عبادت کی رات ہے۔ پھر لیلۃ البراءت، براءت کی رات، گناہوں سے چھٹکارے کی۔ پھر لیلۃ المعراج، سورہ اسراء میں معراج میں اس کا ذکر ہے۔ پھر سورہ فجر والی 10 راتیں، والفجر ولیال عشر، وہاں 10 راتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ دن اور رات کی جو میں سگنیفیکنس سمجھا رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ کچھ راتیں فضیلت والی ہیں، کچھ دن اللہ نے انہیں فضیلت عطا کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سگنیفیکنس خاص ہے، وہ چھینی نہیں جا سکتی، اور اس میں ریوارڈ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے شب قدر میں آپ زیادہ عبادت کریں گے، ریوارڈ بڑھ جائے گا نا۔ عام دنوں میں نماز کا اور ثواب ہے، ذکر اذکار کا، چیریٹی کا، اس رات کو عام مہینوں میں خرچ کرنے کا الگ ثواب ہے، رمضان میں چیریٹی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ نے متعین کیا ہمارے لیے۔ پھر اسی طرح یوم جمعہ سید الایام کہا جاتا ہے،
یوم العرفہ عرفہ کا دن، یوم الاضحیٰ عید اضحیٰ کا دن، ایام تشریق، دیگر مبارک راتیں، ٹھیک ہے، یہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ دن اور رات کی ایک اسپیشل سگنیفیکنس ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یعنی ہر رات اپنے دن پر مقدم ہوتی ہے سوائے یوم عرفہ کے، اس لیے کہ عرفہ کے دن کی رات عرفہ کے دن سے مؤخر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اگر دیکھیں تو آسمان اور زمین کو بھی 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ پھر اس سے پہلے وَلَلَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ، نہیں ہے رات آگے نکلنے والی دن سے۔ امام جساس رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں يَدُلُّ عَلَىٰ أَنْ ابْتَدَأَ الشُّهُورُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، احکام القرآن میں لکھا ہے کہ تاریخ کا آغاز رات سے ہی ہوتا ہے، دن سے نہیں، ابتدا رات سے ہوتی ہے۔ مگر ایام حج اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شفقاً بعد والی رات کو پہلے دن کے تابع قرار دیا تاکہ حجاج کرام کے لیے ایک سہولت اور فیسیلیٹیشن ہو۔ پھر 6 دنوں میں آسمان زمین کی تخلیق کا ذکر سورہ حدید میں، وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ، 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا کیے پھر عرش پر استوا فرمایا۔ 6 دن کی بھی سگنیفیکنس ہے، 6 دنوں کی نسبت زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ۔ پھر اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، 6 دنوں میں بنایا۔ یہ 6 دنوں کا ذکر سورہ یونس میں بھی ہے، سجدہ میں بھی، اعراف میں بھی، سورہ ہود میں بھی، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کا۔ اب ہم آتے ہیں کچھ دنوں کی جو ایام ہیں ہفتے کے، ان کو میں پہلے بتا دوں۔ جو سید الایام ہے یوم الجمعہ، یوم الجمعہ، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الربعہ، یوم الخمیس جمعرات کو کہتے ہیں، پھر یوم الجمعہ جمعہ کا دن، ہفتے سے، یہ عربی میں ان کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نصرانی مذہب کے اندر دیکھیں ملت میں تو اتوار جو ملت اسلامیہ حنیفیہ کے جمعۃ المبارک کے قائم مقام ہے، ہمارا جمعہ ہے سید الایام مبارک دن، ان کا اتوار تھا۔ عربی میں اس کو یوم الاحد اور اردو میں اتوار کہتے ہیں، سنڈے، ٹھیک ہے۔ عجائب المخلوقات میں علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نصارہ کو ہفتہ وار عبادت کے لیے جمعے کا دن فارغ کرنے کو فرمایا، مگر انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہودیوں کا خوشی کا دن ہماری خوشی کے دن ہو، بس اس بنا پر انہوں نے اتوار کو ترجیح دی، ٹھیک ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اتوار کا دن ان کی ہفتہ وار عبادت کے لیے مقرر فرما دیا، جس پر آج تک وہ پابند ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے نزدیک، ان کے مذہب میں اس پر کاربند رہنا ثواب ہے۔ ایک روایت ہے مشکات شریف میں، خلق اللہ فیہ الجمال یوم الاحد، اللہ نے پہاڑوں کو اتوار کے دن بنایا، پیدا فرمایا۔ پھر بہیقی کی روایت ہے سب سے پہلا پہاڑ جو زمین پر پیدا فرمایا وہ جبل ابو قبیس ہے، پھر اسی سے یہ سلسلہ جبال دراز ہوتا گیا۔ یہ پہاڑ مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے واقع ہے، ٹھیک ہے، جبل ابو قبیس۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر کائنات عالم کو فریضہ حج کی ادائیگی کی عام دعوت دی تھی، جبل ابو قبیس پر۔ پھر باقی پہاڑ احد ہے، صفا، مروہ، طور، جبل رحمت وغیرہ، گو منصب اور درجے میں جبل ابو قبیس سے بھی زیادہ بڑے ہیں، مگر خلقتاً ابو قبیس ہی ان سب پر مقدم ہے، ایک پہاڑ جو سب سے پہلے بنا، لیکن مقدمے میں یا فضیلت میں احد، صفا، مروہ، طور اور جبل رحمت، جبل نور، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ پھر اتوار جو ہے، غنیت الطالبین میں انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتوار کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ دن بونے اور عمارت بنانے کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کس طرح؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اتوار کو اللہ نے دنیا اور اس کی عمارت کی ابتدا فرمائی، یعنی کنسٹرکشن کا کام، لکڑی کا، عمارت بنانے کا، بونے، بیج بونے کا، وہ سنڈے کو زیادہ پریفر ہو تو اس میں برکت ہوگی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا اور اس کی عمارت کی ابتدا اتوار کو کی ہے، تو یہ ایک لاجک اس کے ساتھ سنڈے کے ساتھ بنتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں لوگ بھی سنڈے کو زیادہ ہمارے کمیونٹی میں مسلمان لوگ جو ہیں وہ کام کاج کرتے ہیں جو ایکسٹرا گھر کے ہوتے ہیں، دیگر اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے اتوار کے دن کھیت بونا، درخت لگانا، مکان کی تعمیر کرنا باعث برکت ہے۔ اتوار نصرانیوں کی یعنی عیسائیوں کی عید کا دن ہے، اور عیسیٰ علیہ نبینا نے اپنی قوم کو جمعے کے دن عید کا حکم دیا تو انہوں نے کہا نہیں اتوار کریں گے۔ پھر اتوار کے جو اہم واقعات ہیں، اتوار کے دن دوزخ کو پیدا فرمایا اور اس کے 7 دروازے بنائے۔ دوزخ کی تکمیل سنڈے کو ہوئی ہے، تخلیق،
سورہ حجر میں ہے لا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں ایک حصہ بٹا ہوا ہے، جہنم کے بھی 7 ہیں۔ پھر دوزخ کے 7 طبقات یعنی درکات ہیں، ایک جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم ان سب کا وعدہ ہے، کفار و مشرکین کا۔ پھر دوسرے طبقے کا نام سعیر ہے، اللہ نے فرمایا وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور دوزخ کے تیسرے کا نام طبقے کا نام سقر ہے، جیسا کہ رب کار فرماتا ہے ما سلککم فی سقر۔ چوتھا طبقہ جہنم کا جہیم ہے، وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ پانچواں حطمہ ہے، ما ادراک ما الحطمہ۔ چھٹا لظیٰ ہے، کلا ان لظیٰ۔ ساتواں حاویہ، فَأُمُّهُ حاویہ قرآن میں۔ طبقہ اولیٰ میں فرشتہ یہ ندا کرتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کو۔ پھر دوسرے میں فرشتہ کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے نمازیوں کے لیے جو سستی کرتے ہیں۔ تیسرے میں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، تیسرے طبقے میں جو مال اکٹھا کر کے اسے گنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ سنڈے کی میرے خیال میں آج زیادہ تر ہوگی، باقی دنوں کا تو ہم بعد ہی کر پائیں گے چونکہ ٹائم مختلف۔ چوتھا طبقہ ہے وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ پانچواں طبقہ جہنم کا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ، جو مشرک زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ چھٹے میں وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے دل جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں۔ پھر ساتواں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والے، ٹھیک ہے، ناپ تول کی وجہ سے۔ ساتویں طبقے کے لوگ پکاریں گے تیرا رب تو ہمیں تمام کر چکے کہ تمہیں تو ٹھہرنا ہے۔ چھٹا طبقہ اپنے رب کو پکارو وہ دن عذاب میں تخفیف فرمائے گا، ساتواں۔ پھر یہ جتنے بھی طبقات ہیں اس میں ہم نے ذکر کر دیے۔ پھر سنڈے کے حوالے سے جو ہے مختلف قسم کے یہاں ستاروں کی بات ہوئی ہے جو اپنی جگہ پر رہتے ہیں، نہ چلتے ہیں نہ ڈوبتے ہیں۔ دوسری قسم کے ستارے جو طلوع ہوتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، تیسرے جو پھرتے ہیں۔ پھر اس 7 ستارے جو ہیں زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، چاند، ٹھیک ہے، وہ سارے ایک دوسرے کے ہیں۔ اور پھر ان میں تمام افلاک کا دور 6 ماہ میں پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے، عطارد۔ پھر اتوار کے دن کے روزے کو فرمایا رکھو، یہودی اور نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ اتوار کے دن نفل پڑھنے پہ بھی کہا گیا ہے، اتوار کی رات کے نفل۔ تو آج میرے خیال میں ہم سنڈے پہ ہی اکتفا کرتے ہیں، ہفتے کے دنوں میں تلک الایام نداولها بین الناس، دنوں کا ہیر پھیر چلتا رہتا ہے کبھی اوپر نیچے، لیکن ان کی سگنیفیکنس ہے، ان کا کنیکشن قرآن و سنت کے ساتھ ہے۔ آگے ہم باقی دنوں کو میں کوشش کروں گا کہ بریفلی آپ کے سامنے ایکسپلین کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔